اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ پر بہت سارا احسان فرمایا، بہت سارا انعام عطا فرمایا۔ ابھی ہم نے پیچھے رمضان المبارک کے مہینے کو مکمل کیا، عید کی نماز ادا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں ایک جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، اور یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جو عطا فرمایا، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ بہت ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو اس دنیا کے اندر تمام جہان کے لیے، تمام کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ فنا نعمتیں تمہیں دی ہے، فنا نعمتیں تمہیں دی ہے، اس کا میں تمہیں احسان جتلا رہا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے انسانوں پر اور جناتوں پر اتنی ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہے کہ اگر وہ قیامت تک اس کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے امت پر ایک احسان کیا، اتنی نعمتیں دی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے اعضاء کے اندر میں نے کتنی ساری نعمتیں رکھی، آنکھ دی، پیر، ہاتھ، کان، ساری نعمتیں دی۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی نعمت کی میں نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اے ایمان والو، تم پر میں ایک نعمت دے کر احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیج دیا، اس کا میں تمہیں احسان کر رہا ہوں کہ تم پر میں نے احسان کیا، تم پر میں نے رحم کیا کہ میں نے ایسے نبی کو تم پر بھیجا جو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے اس کو رحمت بنایا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر ایسی نعمتیں نچھاور کر رکھی کہ اگر پہلے کی امتیں جو گناہ کرتی تھی، رات کو گناہ کرتی، صبح لکھا آ جاتا ہے کہ فنا آدمی آج زنا کیا، فنا آدمی نے آج شراب پی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، گناہ کیا، جنت کے لباس جسم سے چھین لیے، آسمان سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو آپ نے میرے سے پہلے امت پر جو سزائیں دی ہے، جو ان کے گناہوں پر ان پر ذلت مسلط کی ہے، اے اللہ میری امت پر رحم کرما دینا کہ میری امت کو جیتے جی دنیا کے اندر ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، میری امت کے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ان کے عیبوں کو چھپا دینا۔ اے اللہ، اگر میں نے کبھی بھول سے بھی اپنی امت کے لیے اگر بد دعائیں کی ہو تو اللہ میری بد دعاؤں کو میری امت کے لیے رحمت بنا دینا۔ بتاؤ ایسے نبی کس کو مل سکتا ہے؟ نبی نے مار کھایا، گالی سنی، پھر بھی دعا کیا کہے کہ اللہ اگر میرے زبان سے، میں بھی ایک بشر ہوں، انسانی تقاضا ہے، کبھی اگر میری امت کے لیے میری زبان سے بد دعائیں نکل جائے تو اس بد دعا کو میری امت کے لیے رحمت بنا دینا، میری امت کے لیے زحمت نہ بنانا۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں کی، ہر نبی نے اپنی امت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ سے فرمائش کی۔
اللہ کے نبی کو بھی آفر ملا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی آفر ہے، ایک اشارہ کیجئے طائف والوں کو سیکنڈ میں ایک پہاڑوں کے درمیان مسل کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، زحمت بن کر کے نہیں آیا۔ اور اللہ کے نبی کا بھول جانا بھی کسی چیز پر امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دی۔ صحابہ کا ادب تو دیکھیے، صحابہ کا کردار تو دیکھیے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آج آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھائی، کہا اللہ کے نبی شاید آج ہمیں ایسا ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہ 4 رکعت کو شاید اللہ نے 2 رکعت میں تبدیل فرما دی۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ 4 رکعت تو 4 رکعت ہی ہے، میں بھولا نہیں، اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ کیوں بھلایا؟ تاکہ میری امت کے لیے رحمت بنائے میری بھول کو بھی، تاکہ میری امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اگر میری امت کبھی انجان میں کبھی بھول کر کے اگر 4 رکعت کو 2 رکعت میں تبدیل کر دے یا 3 رکعت کو 1 رکعت میں تبدیل کر دے تو میری امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے آج اللہ نے مجھے اس چیز پر بھلا دیا گیا تاکہ میری امت پر اللہ مشقت کو پیدا نہ کرے، میرے ذریعے سے میری امت پر آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو میرے نبی کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے، ایک مقام پر ٹھہر گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اے بلال رات بھر تمہیں پہرا دینا ہے، پوری جماعت کی نگرانی کرنا، اور جب صبح کا وقت آئے تو ہم سب کو جگا دینا ہے تاکہ ہم سب فجر کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے ایک درخت کے ٹیک لگا کر حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ ایسی لگی تو اللہ دیکھیے امت کے لیے مسائل کو میرے نبی کے ذریعے سے کیسے آسان فرما دیا۔ حضرت بلال کو ایسی گہری نیند میں سلا دیا کہ جب سورج کی شعائیں نکل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو بوسہ دینے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہربرا کر اٹھے اور فرمایا بلال تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں، فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا بلال تم نے جگایا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اے میرے نبی جس ذات نے آپ کے اوپر نیند کو طاری کیا تھا وہی ذات مجھے بھی سلا دیا۔ اے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلایا میٹھی نیند اسی ذات نے مجھے بھی میٹھی نیند سلا دیا، میں کیا کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خوش ہو جاؤ، اللہ نے میری امت کے لیے رحمت بنا دیا، قضا نماز پڑھنے کا حکم آج جاری کر دیا کہ اگر تمہاری نماز فوت ہو جائے، وقت نکل جائے تو میرے نبی نے فرمایا دوسرے اوقات میں اس نماز کی قضا کرا لو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے میرے نبی کو ساری جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو اللہ کے نبی سے اس طرح محبت ہوتی ہے جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ایسے نبی بھیجا جس کو قرآن نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے ایک نبی کو ایسے بھیجا جو تمہارے لیے اپنے جان سے بھی زیادہ وہ تڑپتے ہیں۔ نبی کو تمہیں اپنی جان کی اتنی فکر نہیں جتنی اپنی امت کی فکر ہے۔ مَا عَنِتُّمْ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ، کہ تمہارے لیے نبی اتنے حریص ہے، اللہ سے اتنے زیادہ مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت کو اللہ بخش نہ دے مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی رحمت کو عورتوں پر بھی ڈالا، مردوں پر بھی ڈالا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے چرند پرند حیوانات ہر ایک نے حصہ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے ملی عورتوں کو؟ ایک مقدمہ آیا 2 عورتوں کا، ایک بچہ، 2 عورتیں لڑنے لگی، کہا کہ میرا بچہ ہے۔ دونوں عورتیں قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔ اب قاضی صاحب کے پاس دونوں عورتیں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، دلائل سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ بچہ کس کا ہے۔ آخر میں قاضی صاحب کہا کہ لاؤ چھری منگایا جائے، اس بچے کے 2 ٹکڑے کیا جائے، ایک ٹکڑا تمہیں دیا جائے، ایک ٹکڑا دوسری عورت کو دیا جائے۔ لیکن ماں کے دل کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، جو اصل ماں ہوتی ہے اس کی طرف اپنے بچوں کے لیے ایک الگ ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی رحمت سے ماں کو بھی حصہ ملا، نبی کی رحمت سے اللہ نے ہر ایک عورتوں کو حصہ دیا۔ جب اس عورت کے سامنے، دونوں عورتوں کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بچے کو 2 ٹکڑے کیا جائے گا، ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیا جائے گا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دیا جائے گا، تو ان میں سے ایک عورت کہی کہ ٹھیک ہے بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائے اور ایک ٹکڑا اس کو دیا جائے، ایک ٹکڑا مجھے دیا جائے۔ لیکن بچے کی جو اصل ماں تھی ان کے دل کے اندر ایک بے چینی، بے قراری آئی۔ کہا نہیں قاضی صاحب، بچے کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے، بلکہ بچہ اسی عورت کے سپرد کر دیا جائے۔ کم سے کم 1 مرتبہ سال میں بچے کی دیدار تو کر لوں گی، اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کر لوں گی، کہیں تو مجھے یہ خیال تو رہے گا کہ میرا بچہ دنیا کے اندر زندہ ہے۔ تو یہ رحمت اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے جبرائیل کو ہمارے نبی کی رحمت کے طور پر حصہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری رحمت سے تمہیں کیا حصہ ملا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی جب تک آپ اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا، کیونکہ میں نے شیطان کا وہ حال دیکھا تھا، جس طرح اللہ نے ذلیل اور خوار کر کے، جس طرح ذلت اور رسوائی کر کے اللہ نے آسمان کے اندر سے دنیا کے اندر بھیجا، میں بھی ہمیشہ ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا بھی وہ حال نہ ہو جائے، کیونکہ آسمان کے اندر میں سب سے بڑا فرشتہ ہوں، مجھے فرشتوں کا سردار بنایا، کہیں میرے اندر تھوڑی سی تکبر آ جائے، جس طرح اللہ نے شیطان کو ذلیل کر کے آسمان سے نکالا، میں ہمیشہ ڈرتا رہا۔ لیکن جب آپ آئے، اللہ نے فرمایا جب آپ کو دنیا کے اندر بھیجا اور قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے تسلی مل گئی کہ مجھے میری رمی کی رحمت سے مجھے بھی اللہ نے بخش دیا۔ اللہ نے فرما دیا، او جبرائیل تو آسمان کے اندر وہ معزز فرشتہ ہے، وہ عظیم فرشتہ ہے کہ تیرا آسمان کے اندر وہ مقام ہے کہ تو عرش کے اندر اللہ سے باتیں کرنے والا فرشتہ ہے، اللہ سے پیغام کو لے کر اپنے نبیوں تک پہنچانے والا تو وہ فرشتہ ہے جو مقام اللہ نے تجھے دیا ہے، قیامت تک وہ مقام کسی فرشتوں کو عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو بھی ملا حصہ، انسانوں کو بھی ملا حصہ، جناتوں کو بھی ملا حصہ۔ میرے دوستو، میرے نبی اپنی امت کے لیے کتنا حریص تھے، اپنی امت کے لیے کتنا بے چین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور بہت زیادہ غمزدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے۔ فرمایا جبرائیل کیا بات، آج میں تمہیں بہت زیادہ غمزدہ دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کے اندر مسکراہٹ نہیں ہے، جو تیرے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہوتی تھی وہ آج غائب ہے، کیا بات ہے، تم اتنا اداس کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا دیدار کرایا،
آج اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور جبرائیل جاؤ جہنم کی پوری وادیوں کے گھوم کر کے آ جاؤ، اور جہنم کے اندر دیکھو کون کون کس انسان کو اللہ کیا عذاب دے رہے، اور کس قوم کو کس فرقے کو اللہ کون سے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ ساری ڈیٹیل لے کر آ جاؤ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں جہنم کے اندر گیا، جہنم کا نظارہ کیا۔ اللہ نے جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، اور اللہ کے نبی سب سے جو نچلا طبقہ ہے 7واں طبقہ، اس کے اندر اللہ نے منافقین کو ڈالا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے قیامت کے دن سب سے نچلے طبقے میں کس کو ڈالا؟ منافقین کو۔ اور منافقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے تو مسلمان دکھے لیکن اندر سے کافر ہو، اندر سے وہ شیطان ہو، اندر سے وہ مردود ہو، جو پیٹھ پیچھے چھوڑا گھونپنے والا ہو۔ یہ منافقین ہے، جو دو رخ والا انسان ہو۔ فرمایا اس کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور چھٹے طبقے میں اللہ کے نبی مشرقین کو ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے اللہ فرماتا ہے قرآن کی دوسری آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں جس کو چاہوں مغفرت فرما دوں، لیکن اگر ایک مشرک آدمی توبہ کیے بغیر اگر مرا تو میں اس کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا، سیدھا چھٹے جہنم کے درجے میں پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالی آتش پرستوں کو ڈالیں گے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اللہ ان کو ڈالیں گے۔ اے اللہ کے نبی اس سے چوتھے طبقے میں اللہ کے نبی بت پرستوں کو ڈالیں گے، پھر اس سے تیسرے طبقے میں اللہ کے نبی یہودیوں کو ڈالیں گے، اس کے دوسرے طبقے میں اللہ کے نبی عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ حضرت جبرائیل اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ 6 طبقے کا نام لیا کہ اس میں یہ جائیں گے، اس میں یہودی جائیں گے، اس میں نصرانی جائیں گے، اس میں بت پرست جائیں گے، اس میں مشرک جائیں گے، اس میں منافق جائیں گے۔ جو پہلا طبقہ آیا جبرائیل کی ہونٹ بند، جبرائیل خاموش، جبرائیل پریشان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ پہلے طبقے میں کون آدمی جائے گا؟ ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ فرمایا او میرے محبوب، آپ اس کو سن کر کے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو سن کر کے آپ کے اندر بے قراری شروع ہو جائے گی، آپ تڑپ جائیں گے، اس لیے میں اس پر خاموش ہوں۔ فرمایا نہیں جبرائیل مجھے بتاؤ کہ یہ پہلے طبقے میں کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جو جہنم کا پہلا طبقہ ہے اس کے اندر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو یہ سننا تھا کہ میرے نبی مچل گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے، اور اتنا روئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک بدل گئی، کیفیت بدل گئی، یہاں تک کہ 3 دن تک میرے نبی نے اپنے تمام یاروں سے، اپنے تمام صحابہ سے بولنا تک چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ میرے نبی غم زدہ تھے، 3 دن تک اپنے دروازے، کمرے کے دروازوں کو بند کر دیے، صرف مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور فوراً اپنے حجرے میں آ کر پھر سجدے میں گر جاتے تھے۔ اے میرے مولا میری امت جہنم میں جائے گی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے مولا میری امت جہنم کے سب سے پہلے طبقے میں جائے گی، اے اللہ کسی طرح میری امت کو بچا لیجئے۔ 3 دن ہو گئے، صحابہ پریشان کہ 3 دن تک کسی صحابی سے اللہ کے نبی نے نہ سلام کیا، نہ پیام کیا، نہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، نہ اپنے کھانے کی کوئی فکر کی، بھوکے پیاسے 3 دن تک روئے۔ جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو میرے نبی کے غار یار تھے، جو میرے نبی کے جانثار تھے، میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنے ہر چیز کو قربان کرنے والے تھے، تڑپ گئے کہ میرے نبی ایسے کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے، ایسے ہم نے کیا غلطی کر لی ہے کہ کسی صحابی سے نہیں ملتے، کسی بیوی سے نہیں ملتے، نہ کھانے کی کوئی فکر ہے، نہ پینے کی کوئی فکر ہے، صرف آتے ہیں نماز کے ٹائم میں نماز پڑھاتے اور سیدھا حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں جاتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، لبیک یا رسول اللہ، او میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں ابو بکر حاضر ہوں آپ کے دروازے کے باہر۔ 3 مرتبہ حضرت ابو بکر چلاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر زار و قطار روتے روتے واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اے عمر میں نے 3 مرتبہ نبی کو سلام کیا، کبھی آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ میرے سلام کا جواب میرے نبی نہ دیے ہو، آج میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اے ابو بکر، اے عمر، جا کہیں تجھے اگر نبی سلام کا جواب دے دے تو ہماری قسمت کھل جائے گی، جا تو نبی سے سلام کر کے نبی سے اجازت لے لے کہ نبی سے کیا پریشانی ہوگی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ نبی اتنے ناراض ہو گئے، اتنے غمزدہ ہے کہ نبی نہ کسی سے بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی کہا السلام علیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں عمر بن خطاب اے اللہ کے نبی آپ کے حجرے کے مبارک، آپ کے حجرے کے باہر میں تشریف فرماؤ، اے اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن میرے نبی کے حجرے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمر بھی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا اے سلمان، تیرے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا خاندانوں میں سے ہے، آج میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم نبی کو سلام کر دو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہمیں نبی سے بات کرنے کا موقع مل جائے، جاؤ نبی سے سلام کر کے اجازت لے لو کہ میرے نبی اتنے غمزدہ کیوں ہیں، کسی سے باتیں کیوں نہیں کر رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسی طرح انہوں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، اے میرے نبی کیا پریشانی ہے بتاؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہیں۔ صحابہ کا دل اور زیادہ دھڑکنے لگا، صحابہ اور بے چین ہو گئے کہ 3 صحابی گئے، کسی کے سلام کا جواب نہیں۔ اللہ کے نبی اتنے ناراض کبھی نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی اتنے غمزدہ کبھی نہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی تو اپنے امت پر ہر چیز قربان کرنے والے تھے۔ آج اللہ کے نبی اپنی امت سے منہ کیوں موڑ لیے ہیں، اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو کی لڑیاں ٹپک رہی ہے، کیا بات ہو گئی؟ نبی کو ایسی کیا تکلیف پیش آ گئی کہ نبی اتنے غمزدہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق روتے روتے حضرت علی کے پاس گئے، فرمایا علی تو نبی کا چچا زاد بھائی ہے، داماد رسول بھی ہے، نبی نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جنہوں نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اے علی جا کہیں تیرے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، جاؤ نبی سے اجازت لے لو کہ میرے نبی اتنے ناراض کیوں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اگر میں گیا تو میں بھی چپ چاپ خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گا، میری سلام کی جواب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے جواب مل جائے، مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے، چلو میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں، میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو نبی کبھی اس کو نہ نہیں کرنے والے۔
فوراً حضرت علی اس مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ پیغام سنایا، اے فاطمہ تمہارے ابا کا آج 3 دن ہو گئے، نہ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، نہ کسی صحابی سے سلام و کلام کیا ہے، نہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، کسی سے کوئی بول چال نہیں، صرف آتے اپنے حجرے سے نکل کر نماز پڑھاتے پھر حجرے میں داخل ہو جاتے، کھانے تک کا بھی نبی کا پتہ نہیں کہ کچھ کھایا بھی کہ نہیں۔ اے فاطمہ تو جا، تو لاڈلی بیٹی ہے، تیرے بات کو کبھی انکار نہیں کر سکتی، جاؤ تو سلام کہہ کے جواب لے لے، نبی کا کیا پریشانی۔ چنانچہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے آئی، دروازہ کھٹکھٹائی اور فرمایا، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے میرے ابا جان، میرے جان مال سب کچھ آپ پر قربان ہو، ابا جان کیا بات ہو گئی، دروازہ تو کھول دیجئے۔ یا اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہوں دروازے پر، میں رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں کہ آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ میرے دوستو، جب میرے نبی نے سنا کہ میں فاطمہ آپ کے لیے رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، اے ابا جان میں آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار، آپ ایک مرتبہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ بیٹی کی وہ صدائیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو واپس نہیں کر سکے کیونکہ بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ تو میرا جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، میرا کلیجہ ہے۔ فاطمہ وہ فاطمہ تھی۔ اللہ کے نبی نے دروازے کھول دیے، کہا بیٹی اندر آ جاؤ۔ چنانچہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ پہنچتی ہے، دیکھتے میرے نبی کے پورے چہرے کے اندر آنسوؤں سے تر ہے، داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے پانی کی طرح۔ فرمایا، ابا جان آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی کیا کہوں، آج سے 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے، جہنم کے 7 درجے اللہ نے بنائے، ان 7 درجوں کا جبرائیل نے میرے پاس تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے فرمایا کہ جہنم کے جو سب سے پہلا طبقہ ہوگا، جہنم کا جو سب سے پہلا کھانا ہوگا، اس پر میری امت کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے بیٹی میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تمہارے لیے بھی نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے خاندان والوں کے لیے، میں تو اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہا ہوں کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ یہ بات کر کے حضرت فاطمہ فرماتی کہ پھر میرا ابا سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اتنے روئے کہ اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ فوراً آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او جبرائیل جلدی جاؤ، میرے نبی کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، کہیں اپنے آپ کو روتے روتے برباد نہ کر دے، جاؤ میرے نبی کو تسلی دے دو، میرے نبی کو خوشخبری دے دو۔ اور قرآن کے ایک آیت کریمہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اور جبرائیل جاؤ جلدی کرو، کہیں میرا نبی روتے روتے اپنے آپ کو برباد نہ کرنے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، جاؤ میرے نبی کو یہ خوشخبری دے دو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے اللہ کے نبی خوش ہو جاؤ، اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہیں اتنا عطا کراؤں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور تیری امت کے ایک ایک گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر میں پہنچانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ فرمایا، بیٹی اب مجھے تسلی ملی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو گیا، اور فرمایا کہ اے محمد میں تمہیں اتنا نعمت سے نوازوں گا کہ جب تک تیرے دل نہ بھر جائے، جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹی فاطمہ، میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہونے والا نہیں جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم کے اندر رہے گا، اور وہ امتی بھی جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر نہ چلا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے 3 دن رو کر کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے یاروں کو چھوڑ کر کے ہم گنہگاروں کے لیے مانگے تھے۔ آج کیا ہم اس گنہگار امت اپنی اس نبی کی رحمت کی قدر کرتے ہیں؟ میرے دوستو، میرے نبی اس لیے رحمت تھے
کہ اگر امت کو کوئی کانٹا بھی چھوے تو امت نبی پریشان ہو جاتے. اس لیے اللہ نے فرما دیا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ نے میرے نبی کو سارے جہان کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا. ایک واقعہ ہے بڑا زبردست واقعہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا رحمت بنایا. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، ہمارے نبی تو غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے. اللہ کے نبی کبھی کسی کو دھتکارے نہیں تھے، اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے تھے. مکہ کے اندر ایک بیوہ عورت تھی. میرے دوستو یہ لکھنے والا واقعہ ہے، دل کے اندر نقش کر کے جائیے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا دریائے دلی دی تھی، کیا رحمت بنا کر کے بھیجا تھا کہ بے کسوں کا مالی، بے کسوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا. کیونکہ خود میرے نبی یتیم تھے، اس لیے یتیموں کی زیادہ فکر میرے نبی کے دل میں رہتی تھی. مکۃ المکرمہ کے اندر ایک بیوہ عورت، ایمان والی نہیں، کافرہ عورت، جب اس کا شوہر انتقال ہو گیا اور اس بیوہ عورت کا ایک بچہ تھا جو 8 سال کی عمر کا تھا، تو اس بچے نے جب ہندوؤں غیروں کا تہوار آتا ہے، ہولی یا جو بھی ان کا تہوار ہوتا ہے، جو میلہ لگتا ہے، اب بیوہ عورت تھی، گھر سے نکال دیا تھا ان کے بھائیوں نے، ان کے دیوروں نے، ان کے جو بڑے تھے ان کے گھروں میں، وہ سب نکال دیا تھا. ایک جھوپڑے میں رہتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی. تو ایک دن اس کے بچے نے پوچھا امی جان میں نے 8 سال کی زندگی گزاری، ہمارے ابا تو ہے نہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. آج عید کا دن تھا ہمارا، ہم اپنے بتوں کے سامنے جا کر عبادت کرتے ہیں، کم سے کم آج تو نئے کپڑے پہن لیتی، نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشی میں تو شریک ہو جاتی. فرمایا بیٹا جب تو بڑا ہو جائے گا، پیسے کمائے گا، پھر میں نئے کپڑا پہن لوں گی. بیٹا ہمارا کون ہے جو ہمیں نیا کپڑا دلوا سکے؟ ہمیں تو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت فاقے سے گزارتے ہیں، بیٹا ہم نیا کپڑا کہاں سے لائیں؟ کہا ماں ہمارا جو چچا ہے، ہمارے ابا نے جو زمین و جائیداد چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم اپنے چچا سے جاتے ہیں، ایک چادر کی فرمائش کرتے ہیں، ایک جوڑا کپڑا لے کر آتے ہیں. فرمایا بیٹا مت جاؤ، تیرا چچا بڑا ظالم ہے، تمہیں ماریں گے، تمہیں پیٹیں گے، تمہیں بہت برا بھلا کہیں گے، بیٹا تو نہ جا اپنے چچا کے پاس. کہا امی جان میں اپنے چچا کے پاس جو جا رہا ہوں، اپنے ابا کی زمین مانگنے کے لیے نہیں، اپنی ابا کی جائیداد مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں وراثت کے اندر حصہ لینے نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا چچا جان صرف میری امی کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیجئے، ایک جوڑا کپڑا دے دیجئے تاکہ میری امی کی بھی عید ہو جائے، میری امی بھی آج عید کے اندر جائے، ہمارا ایک بڑا تہوار ہے، اس کے اندر میری امی کم سے کم نیا جوڑا پہن کر جائے گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، میرے امی کو بھی خوشی ہوگی. کہا بیٹا مت جا. لیکن بچہ تھا 8 سال کا، اپنی امی کو نئے جوڑے پر دیکھنے کے لیے ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی. کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں اپنے چچا کے پاس. چنانچہ وہ معصوم سا بچہ گئے اور جا کر کہا چچا جان میں زمین مانگنے کے لیے نہیں آیا، جائیداد مانگنے کے نہیں آیا، اپنے ابا کی وراثت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنی امی کے لیے ایک چادر، ایک جوڑا کپڑا مانگنے کے لیے آیا. اے امی، اے میرے چچا جان آپ میرے امی کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا انتظام کر دیجیے. وہ ظالم چچا اس معصوم سے 8 سال کے بچے کو ایسے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں اور گالیاں ایسی بکتے ہیں. فرماتے کہ جب وہ بچہ بھاگنے لگا تو ایک پتھر بڑا سا اٹھایا، ایک بن اٹھایا اور بچے کے سر پر دے مارا، جس سے بچے کا سر پھٹ گیا اور خون کے فوارے چھٹنے لگے. بچے نے چیختا چلاتا کہا او لوگوں مجھے بچاؤ، اس ظالم سے بچاؤ. اور جب بچہ بھاگتے ہوئے آ رہا تھا وہ ظالم چچا کہا اے سن لے میرے بھتیجے، اگر تیری امی مر بھی جائے تو کفن بھی مانگنے کے لیے میرے پاس نہ آ جانا، کفن کا کپڑا بھی مانگنے کے لیے مت آ جانا، اگر مانگنے آؤ گے تو زندہ گاڑ دیں گے. اب وہ بچہ چھوٹا سا روتا بلکتا ہوا اپنی امی کے جھوپڑے میں آتے ہیں.
امی پہلے سے رو رہی تھی، کیونکہ جب بچے کو چوٹ لگتی تھی وہ درد ماں کو ہوتا ہے، چاہے ماں دیکھے نہ دیکھے۔ اللہ نے ماں بیٹے کا ایک ایسا کنیکشن پیدا کیا کہ اگر بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے دل مچلنے لگتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ دیکھا کہ میری ماں تو پہلے سے رو رہی ہے۔ جب ماں روئی رہی، بچہ آیا، بچے کو گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور کہتی ہے میرے بچے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے ظالم چچا کے پاس مت جاؤ، وہ بہت ماریں گے پیٹیں گے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور جب بچہ واپس آ رہا تو ایک آدمی ملا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تیرے سر سے خون نکل رہے، کہاں روتے ہوئے جا رہا؟ کہا کیا کروں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا ایک چادر مانگنے کے لیے، ایک جوڑا مانگنے کے لیے، لیکن میرے چچا نے میری بہت پٹائی کی، مجھے بہت گالی دی، اس لیے اب واپس اپنا گھر جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے بچے، تمہیں چچا دے یا نہ دے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کعبے کے پاس ایک محمد نام کا شخص ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بچہ ایک مرتبہ اس محمد سے جا کر تو فریاد کر لے، قسم اللہ کی دنیا والے کوئی دے نہ دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد تمہیں ضرور چادر کا انتظام کرا دیں گے، کپڑے کا انتظام کرا دیں گے۔ اب وہ بچہ کہا کہ میرے چچا اب میں تو پہلے گھر جاؤں گا، اپنے امی سے مشورہ کروں گا۔ کتنے وہ اطاعت گزار بچے تھے۔ جب امی کے پاس آئے روتے ہوئے، امی نے خون صاف کیا، مٹی باندھی، بچے کو کھانا کھلایا، روتے روتے کہا امی جان، چچا نے تو مار کے ہمیں بھگا دیا، لیکن ایک آدمی نے مجھے بتا دیا ہے کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جو خانے کعبہ میں رہتا ہے، کعبے کے غلاف کے پاس رہتا ہے، کعبے کے دروازے کے پاس رہتا ہے، وہ محمد ہر سائل کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں امی جان اس محمد سے ایک مرتبہ میں ملاقات کروں، آپ کے لیے چادر مانگ لوں۔ جو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر تھی، جب کہا کہ میں محمد نام کا ایک آدمی کا نام سنا ہے، محمد کا پتہ مجھے ایک نے بتا، وہ ماں جو گود میں بٹھا کے رکھی تھی اپنے بچے کو، فوراً دھکیل کے ایسے پھینکتی ہے، کہنا بیٹا نہ، وہ محمد کا نام بھی مت لینا ہمارے گھر میں، کیونکہ وہ محمد تو شاعر ہے، وہ محمد تو مجنوں ہے، وہ محمد تو دیوانہ ہے، وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ نہیں بیٹا، اس محمد کے پاس نہ جانا، کہ قرآن نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ لوگوں نے میرے نبی کو دیوانہ کہا، مجنوں کہا، شاعر کہا، لیکن پھر بھی میرے نبی تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ سب کچھ سننے کے باوجود بھی میرے نبی لوگوں کی فریاد رسی کو پورا کرنے والے تھے۔ کہا میرے امی، چاہے دنیا والے جو کہے، لیکن میں ایک مرتبہ اس محمد سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے کہ ایک مرتبہ جا کر میں اس محمد سے مل کر کے آؤں اور اس سے آپ کے لیے چادر طلب کر لوں، شاید وہ محمد مجھے عطا کر دے۔ چنانچہ وہ بیٹا روتے گئے، جب خانے کعبہ پر پہنچے، اب اتنے سارے آدمی بیٹھے ہوئے، 8 سال کا بچہ، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ محمد کون ہے۔ وہ بچہ خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے خانے کعبہ کا چکر لگایا، پورے صحن کعبہ کے اندر گھوما، اور ہر جگہ مجلس لگی ہوئی تھی، سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور قسم اللہ کی اس آدمی کے چہرے کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس آدمی کے چہرے کے اندر جو نورانیت ہے، میں نے بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھا، وہ نورانیت، وہ خوبصورتی کسی آدمی کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ہو نہ ہو یہی محمد ہوگا۔ چپکے سے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر وہ بچہ کہتا این محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ میرے نبی نے یوں گردن اٹھائی اور بچے کی شکل کی طرف دیکھا، کہا ہاں میں محمد ہوں، لیکن تو کون؟ فرمایا میں یتیم ہوں۔ کیا بچہ فرمایا؟ کہ میں یتیم ہوں۔ جو نبی بیٹھا ہوا تھا فوراً کھڑے ہو گئے اور اس یتیم کو گلے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور فرمایا میرے بچے میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم تھا، مجھے معلوم ہے یتیم کا کیا دکھ درد ہوتا ہے، یتیم کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ بتاؤ میرے بیٹے کیا پریشانی ہے، کیوں تو یہاں آیا ہے محمد کے پاس، کیا پریشانی ہے بتاؤ۔
وہ بچہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی محمد الرسولullah مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے پیشانی پر بوسہ دیا، مجھے یہی نہیں پوچھا کہ کون سے مذہب کا ماننے والا، کیا تو مجھ پر ایمان لایا کہ نہیں، تو مجھ پر کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ وہ نبی یہ نہیں پوچھا، بس یہ کہا کہ تو یتیم ہے تو میں بھی یتیم تھا، بتا تو کیا پریشانی لے کر آیا، کیا فریاد لے کر آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے کچھ نہیں چاہیے، میری ماں بیوہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری امی بھی بیوہ تھی، اور بیوہ عورت کی کیا پریشانی ہوتی میں محمد الرسول اللہ اس کو بخوبی جانتا ہوں، بتاؤ کیا فریاد ہے۔ فرمایا کہ میری امی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری امی کے لیے ایک چادر کا انتظام ہو جائے۔ قربان جائیے میرے نبی رحمت پر، قربان جائیے میرے نبی رحمت پر۔ آج کوئی دنیا کا اتنا بڑا سخی نہیں، حاتم طائی کی سخاوت اتنی مشہور، لیکن وہ بھی اتنا سخاوت نہیں کر سکتا جو میرے نبی کو اللہ نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بچہ خود بیان کرتے ہیں کہ جو چادر مبارک میرے نبی کے جسم پر تھا، اتنا کہنا تھا کہ میرے امی کے لیے ایک چادر چاہیے، میرے امی بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، میرے امی کے پاس کوئی چادر نہیں ہے دوسرا جو اپنے جسم پر ڈالے۔ فرماتے ایک جھلک بھی نہیں سوچا، نہ دائیں دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، فوراً اپنے جسم سے چادر مبارک اتاری اور کہا کہ بیٹا لا جا اپنی امی کو میرا چادر اپنے ہاتھوں سے اڑا دے۔ اب بتاؤ میرے نبی دنیا کے لیے کتنے بڑے رحمت، اور میرے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی کپڑا ہو سکتا ہے، کوئی چادر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس کی تعریف خود قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی کا کپڑا تو وہ پاکیزہ ہے، جس کو اللہ جس کو پاکیزہ کہہ دے، دنیا والے کچھ بھی کہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرے نبی رحمت تھے جو یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنایا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس رحمت سے ہم لوگوں کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ۔